الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ زلزال کی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ زلزال یہ 8 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور اس صورت کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو نصف قرآن کریم کے برابر قرار دیا ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ صورت قرآن کریم کے نصف کے برابر ہے، چونکہ اس صورت میں اخروی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے اس کا اخروی نتیجہ کیا ہوگا. انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کے 2 قسم کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. کچھ اعمال کے نتائج دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ کے آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں. تو آپ کے زندگی کا نصف حصے کا تعلق دنیا سے ہے اور نصف کا تعلق آخرت سے ہے. تو چونکہ اس صورت میں آخرت میں اعمال کی جزا اور سزا کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو نصف قرآن کریم کے برابر قرار دیا. چنانچہ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو ذوات الراء صورتوں میں کچھ پڑھا دو، یعنی جو صورتیں الف لام میم را یا الف لام را سے شروع ہوتی ہیں وہ صورتیں اس کو کچھ پڑھا دو. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صورتیں تو لمبی ہیں اور میرا حافظہ کمزور ہے، میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دیتی، تو مجھے کچھ مختصر پڑھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو ذوات حامیم میں سے کچھ پڑھا دو. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی لمبی صورتیں ہیں، مجھے اس سے بھی کچھ مختصر پڑھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سورہ زلزال پڑھائی. اور جب اس نے اس صورت کو کچھ پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کو سمجھ گیا ہوں اور میں اس پر عمل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص سمجھدار ہو گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں دنیا میں جو کچھ کرتا ہوں، دنیا میں میں جو عمل کرتا ہوں، چاہے وہ عمل میرا سماجی ہو، وہ عمل میرا گھریلو ہو، وہ میرا کوئی کاروباری معاملہ ہو، یا وہ اللہ کے راستے میں کوئی لین دین ہو، نماز ہے یا کوئی اور نیک عمل ہے، تو دنیا میں مجھ سے جو بھی عمل سرزد ہوتا ہے میں آخرت میں اللہ کے آگے اس کو جواب دہ ہوں. تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لے تو گویا وہ سمجھدار ہو گیا. اور اگر کوئی شخص اس حقیقت کو نہ سمجھے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی ڈگریوں کا حامل کیوں نہ ہو، اور دنیا میں اس کو کتنا ہی دانشور کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن اگر وہ یہ حقیقت سمجھنے میں ناکام رہا کہ میں اپنے اعمال کے لیے اللہ کو جواب دہ ہوں، تو اس کی دانش، اس کی عقل اللہ کے ہاں کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتی. اور قرآن کریم ایسے آدمی کو جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے کہ جانور بھی کم از کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے ساتھ وفادار رہتا ہے. اور جو انسان اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ وفادار نہ رہے، اس کی قدرت پر یقین نہ رکھے، تو وہ جانوروں سے بھی دنیا میں بدتر ہے.
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص سمجھدار ہو گیا، کیونکہ اس نے اعمال کی جزا اور سزا کو سمجھ لیا اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ مجھ سے مختلف اعمال کا حساب لے گا اور میں اس صورت پہ عمل کروں گا، تو گویا وہ سمجھدار ہو گیا۔ تو یہ اس صورت کے مختلف فضائل ہیں جو مختلف روایات میں مروی ہیں۔ اس صورت میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے وقوع کی منظر کشی فرمائی اور قیامت واقع ہونے کو زلزلے سے تعبیر کیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر ایک عظیم زلزلہ برپا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکالے گی۔ انسان اس بوجھ کو دیکھے گا، وَقَالَ الْإِنسان، اور کہے گا مَا لَهَا، کہ اس کو کیا ہوا، یہ زمین اپنے دفینے کیوں باہر نکال رہی ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور اس دن زمین انسان کے بارے میں اس کے مختلف اعمال کی خبر دے گی، بات چیت کرے گی کہ یہ انسان میرے مختلف حصوں پر کس قسم کے عمل کرتا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے ابتدا میں قیامت کی منظر کشی فرمائی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنی کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بنا رکھی ہے، یہاں آپ کو اجرام فلکی نظر آتے ہیں، عالم اوپر کا جو صورتحال ہے، عالم بالا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے جس کائنات پر ہم رہتے ہیں یہ عالم ارضی ہے، تو اس کائنات کے یہ مختلف حصے ہیں، چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہیں، چاہے آسمان پر رہنے والی مخلوقات ہیں، اور چاہے اجرام فلکیاں ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان خلا میں ہیں۔ اس تمام نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ لپیٹنا ہے، جس کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سورج کے بارے میں، آسمان کے بارے میں قرآن کریم کے مختلف آیات میں بیان کرتا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، کہ یہ جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے، یہ جو تمہاری زمین کے اوپر خیمے کی شکل میں اللہ نے چھت بنا رکھی ہے، یہ چھت باقی نہیں رہے گی، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جو تمہیں ستارے نظر آتے ہیں روشن چراغوں کی مانند خلا میں تیرتے ہوئے، لٹکتے ہوئے مختلف ستارے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، تو یہ نظام بھی برقرار نہیں رہے گا، بلکہ یہ تمام تر ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ تو اجرام فلکیہ کی بات ہے، عالم بالا کی بات ہے۔ اور زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس دن اس زمین کو بدل دیا جائے گا ایک اور زمین کے ساتھ، یعنی اس زمین کو ایک مرتبہ اللہ نے لپیٹ دینا ہے۔ اس کے اوپر جو پہاڑ موجود ہیں یہ روئی کے گالوں کے مانند فضا میں تیرتے پھریں گے۔ آج تو آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے کہ بڑا دیوہیکل ہے، قوی الجسامت ہے، بڑی بھاری جسامت ہے اس کی، لیکن یہی پہاڑ جو قوی الہیئت ہیں، جب اللہ کی جانب سے اشارہ ہوگا، حکم ہوگا، تو یہ پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند ہلکے ہو کر فضا میں آپ کو تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گویا کہ زمین پر موجود ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی لپیٹ کے رکھے گا۔ یہ زمین بھی ختم، اس کے اوپر پہاڑ بھی ختم، تمام تر نظام ایک مرتبہ ختم ہو جائے گا، اور اسی کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس کو مختلف نام دیتا ہے، کہیں اس کو زلزلے سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں اس کو واقعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں اس کو الحاقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں اس کو الطامۃ الکبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں یوم عسیر، یوم علیم، یوم الدین۔ تو یہ مختلف نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے ہر نام قیامت کی کسی صفت کو بیان کرتا ہے، چونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت واقع ہو کر رہے گی، اس لیے اس کو الحاقہ، الواقعہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا منظر ہوگا تو اس کو الطامۃ الکبریٰ کہا گیا۔ یہ بڑا دردناک دن ہوگا تو اس کو یوم علیم کہا گیا، اور یہ ایسا دن ہوگا جب اللہ انسان کے کیے دھرے کا حساب لے گا، اس لیے اس کو یوم الدین کہا گیا۔ تو قیامت کے جو مختلف نام آپ کو قرآن کریم میں نظر آتے ہیں، مختلف روایات میں مذکور ہیں،
تو ان میں سے ہر نام قیامت کی کسی صفت کو اور قیامت کے کسی منظر کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سور کیا چیز ہے؟ سور پھونکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سور پھونکنے کے ساتھ اس روئے زمین کے نظام کو لپیٹ دے گا۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سور ہے کیا چیز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور سے بنا ہوا ایک سینگ ہے، اور مزید فرمایا کہ اس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عجیب و غریب یہ سینگ بنایا جس میں سیٹی بجائی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اور اس کی جو وسعت ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ گویا زمین و آسمان اس کے دہانے میں رکھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی وہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کا تمام تر نظام اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت روئے زمین پر ایک زلزلہ برپا ہوگا، لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے، جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، ایک قسم کا زلزلہ برپا ہوگا۔ ہاں جن کو اللہ چاہے تو ان کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کائنات کی ہر چیز پر موت طاری ہو جائے گی، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز پر مدہوشی طاری ہو جائے گی، موت طاری ہو جائے گی۔ ہاں جن کو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ روایات کا مفہوم ہے کہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد، یا جس وقت اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور سب پر موت طاری ہو جائے گی، تو تمام تر مخلوقات پر فنا طاری ہوگی۔ البتہ کچھ لوگ، کچھ مقدس شخصیات ایسی ہوں گی جو اس سے محفوظ رہیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل سے پوچھیں گے کہ میری مخلوقات میں سے کون باقی رہ گیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، آپ تو حی لا یموت ہیں، آپ تو زندہ و جاوید ہیں، اور آپ کے علاوہ اس وقت کائنات میں مخلوقات میں سے جبریل باقی ہیں، حملۃ العرش ہیں، جن فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے وہ رہتے ہیں، اور یا اللہ میں رہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل اور حملۃ العرش، یعنی جن فرشتوں نے عرش تھام رکھا ہے، ان پر موت طاری کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون رہ گیا؟ تو حضرت اسرائیل عرض کریں گے کہ یا اللہ انت حی لا یموت، کہ آپ تو زندہ و جاوید ہیں، آپ پر تو موت طاری نہیں ہونی، اور آپ کے علاوہ اس کائنات میں صرف آپ کا بندہ مسکین میں رہ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے یہ طے کر رکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس، ہر ذی روح مخلوق موت کا ذائقہ چکھے گی، اور تم بھی ذی روح مخلوق ہو، لہٰذا تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود اپنی روح قبض کریں گے، اور روایت کا مفہوم ہے کہ جب وہ اپنی روح خود قبض کریں گے تو اتنی زوردار چیخ ماریں گے کہ اگر مخلوقات زندہ ہوتی اور وہ چیخ سن لیتی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اب کائنات میں کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، دریافت فرمائیں گے این الملوک، کہاں گئے وہ بادشاہ؟ این ابناء الملوک، کہاں گئے وہ بادشاہوں کے بیٹے، وہ شہزادے؟ این الجبابرہ، کہاں گئے وہ بڑے بڑے جابر لوگ جو ظلم و جبر کے ساتھ میری روئے زمین پر چلا کرتے تھے؟ این ابناء الجبابرہ، اور کہاں گئے ان جابر لوگوں کے بیٹے جو اپنے آپ کو بڑا جابر تصور کرتے تھے، بڑا اقتدار والا سمجھتے تھے؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آج کون ہے جس کے لیے اس پوری کائنات کی بادشاہت ہے؟ اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ خود ہی جواب میں ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار،
آج اگر بادشاہت ہے تو صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے، جو قہار ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ اس کائنات کے نظام کو اور اس کے اندر موجود ہر مخلوق کو ایک مرتبہ ختم فرمائیں گے، اور کائنات کے اس نظام کو لپیٹنے کو مختلف روایات میں، قرآن کریم کی آیات میں قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مختلف نام ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ اسی زلزلے کو تعبیر فرما رہے ہیں جو کہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد روئے زمین میں برپا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب روئے زمین پر وہ عظیم زلزلہ برپا ہوگا، اور اس زلزلہ برپا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ زمین کے بوجھ سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین کے بوجھ سے مراد زمین کے اندر موجود خزانے ہیں، سونے کے دفینے ہیں، اور زمین اس وقت بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں سونے کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینکے گی۔ اور چونکہ یہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زلزلہ برپا ہوگا، لوگ ابھی زندہ ہوں گے اور لوگوں پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور اس زلزلے برپا ہونے کی وجہ سے، اس زلزلے کے آنے کی وجہ سے زمین اپنے دفینے باہر پھینک دے گی، سونے چاندی کے مختلف خزانوں کے ذخائر باہر لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگ ان خزانوں کو دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ تھا وہ مال و دولت، یہ تھے وہ خزانے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں ہم اپنی زندگی میں لڑتے تھے۔ چور کہے گا کہ یہ وہ خزانہ تھا جس کو چوری کرنے کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا، اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرنے والے کہیں گے کہ یہ تھا وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال و دولت، یہ دنیا کی اوقات ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، رشتے قطع کیے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے انسان ان خزانوں کو دیکھ کر، سونے چاندی کے ستون جیسے بڑے بڑے ذخائر کو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ یہ مال و دولت ہے، یہ اس کی اوقات ہے کہ آج جگہ جگہ زمین میں بکھرے ہوئے پڑے ہیں لیکن کوئی اس کو لینے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس کائنات کے نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے اس مال و دولت کی حقیقت کو سامنے لے آئیں گے کہ جس مال کے پیچھے تم لڑتے ہو، جس مال کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرتے ہو، جس مال کی وجہ سے لوگ حرام کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، اپنے بچوں کا نوالہ بڑھانے کے لیے دوسرے کے بچوں کے پیٹ سے نوالہ کھینچتے ہیں، اس مال کی یہ حقیقت ہے کہ کائنات کے نظام کو ختم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر چاروں طرف اس سونے چاندی کے خزانوں کو ظاہر کرے گا، اور خزانے اتنے زیادہ ہوں گے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور حسرت کریں گے کہ یہ اس مال کی اوقات ہے کہ آج اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ نے یہاں تعبیر کیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان حیران ہوگا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیران ہو کر کہے گا کہ مَا لَهَا، کہ اس کو کیا ہوا، یعنی اس زمین کو کیا ہوا، یہ کیوں اپنے خزانے اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قیامت برپا ہونے کے بعد کا منظر ہے، یہ وہ وقت ہے جب زمین اپنے اندر موجود مردوں کو اٹھا کے باہر پھینکے گی، جو قبر میں ہیں، جو میتیں ہیں، جب وہ اٹھیں گے تو گویا زمین اپنا بوجھ ظاہر کرے گی۔ انسان جب تک دنیا میں ہوتا ہے تو وہ زمین پر بوجھ ہے، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو وہ زمین کے اندر یعنی زمین میں بوجھ بن جائے گا، اور اس بوجھ کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے وقوع کے بعد باہر نکال دیں گے۔ تو اسی چیز کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان حیران ہوگا، کہے گا مَا لَهَا، کہ اس کو کیا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس وقت اللہ جل جلالہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ جو اس وقت موجود ہوں گے ان پر موت طاری ہو جائے گی، مدہوشی طاری ہوگی، یعنی موت طاری ہو جائے گی،
اور وہ ان کا شمار اب زندوں کی بجائے مردوں میں ہونے لگ جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا، اور اس سور پھونکے جانے سے پہلے اللہ کے حکم سے ایک بارش برسائی جائے گی، اور وہ بارش ایسے ہوگی جیسے مردوں کی منی ہوتی ہے۔ اس بارش برسنے کی وجہ سے زمین پر ہر طرف 12 ہاتھ پانی کھڑا ہو جائے گا، اور اس پانی کے بعد اس پانی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ دوبارہ انسانوں کو، اپنی مخلوق کو ایسے اگائیں گے جیسے کہ سبزی اگتے ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ گویا اس پانی کی برکت سے اللہ جل جلالہ انسانوں کے جسموں کو دوبارہ صحیح سالم بنا دیں گے۔ جسم تو ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، لیکن اللہ اسی پانی سے اس جسم کو دوبارہ صحیح سالم بنا دے گا جیسے کہ وہ پہلے تھا۔ اس کے بعد تمام ارواح کو اٹھا کے سور میں رکھا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے جب حضرت اسرائیل سور پھونکیں گے، اگلی مرتبہ جو جی اٹھنے کا سور ہوگا، تو اس سور پھونکے جانے کی وجہ سے وہ ارواح ساری اڑیں گی، جیسے آپ کو مکھیاں اڑتے ہوئی دکھائی دیتی ہیں فضا میں، اور وہ ارواح اڑ کر اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، اور اس طریقے سے انسان زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر انسان نے میدان حشر میں پیش ہونا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 40 سال تک انسان قبروں سے نکل کر کھڑے رہیں گے، اللہ جل جلالہ ان کی طرف التفات نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کا آغاز کرے گا۔ چنانچہ لوگ وحشت کی وجہ سے روئیں گے، اور اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، ان کا خون بہنے لگ جائے گا، اور لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ کچھ لوگ ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ سینے تک ڈوبے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو اسی قدر ان کا پسینہ بھی ہوگا، اور وہ اس قدر ہوگا کہ ان کے قد سے بھی اونچا، اور وہ اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ تو یہ تمام وحشتناک صورتحال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین میں نقل فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان حشر کی طرف جائیں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پاؤں کے بل چل کر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو چہروں کے بل چل کر جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ چہروں کے بل جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذات پاؤں سے چلا سکتی ہے، وہی ذات چہرے کے بل چلنے پر بھی انسان کو مجبور کر سکتی ہے، اور یاد رکھو کہ وہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو اور اونچ نیچ کو اپنے چہروں کی مدد سے ہٹائیں گے۔ جیسے انسان دنیا میں پاؤں کے ذریعے چلتا ہے، تو راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو پاؤں کے ذریعے ہٹاتا ہے۔ اگر کوئی چڑھائی ہے، کوئی اترائی ہے، تو پاؤں کے ذریعے انسان اس کو طے کرتا ہے اور اپنے جسم کو بچاتا ہے۔ راستے میں کوئی خاردار جھاڑی آتی ہے تو ہاتھ کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور چہرہ یہ دنیا میں عزت اور شرف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چہرے کے ذریعے انسان رکاوٹیں نہیں ہٹاتا، بلکہ ہاتھ پاؤں کے ذریعے دنیا میں رکاوٹوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اس چہرے کا حقیقی شرف یہ ہے کہ اس کو اللہ کے آگے جھکایا جائے، سجدے کیے جائیں، اللہ کے آگے اپنے چہرے کو عاجزی کے ساتھ جھکایا جائے۔ جو آدمی دنیا میں اپنے چہرے کو اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ جھکاتا ہے، تو اس چہرے کو حقیقی شرف اور عزت حاصل ہے، جس طرح دنیا میں حاصل ہے آخرت میں بھی حاصل رہے گی، اور یہ آدمی میدان حشر کی طرف سواریوں پر سوار ہو کر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ جائے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے دنیا میں اپنے چہرے کو حقیقی شرف نہ دیا، یعنی اپنے مالک کے سامنے نہ جھکایا، بلکہ مصنوعی عزت میں پھنسا رہا، سر اکڑ کر دنیا میں چلتا رہا، اللہ کی بغاوت کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، تو قیامت والے دن اللہ جل جلالہ اس کے چہرے کو اس طرح ذلیل اور رسوا کریں گے کہ اسی چہرے کو پاؤں کی جگہ لا کر اس سے پاؤں کا کام لیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقی عزت
اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں ہے۔ اور جو انسان اللہ کی جتنی اطاعت کرتا ہے، جو انسان اللہ کی جتنی فرما برداری کرتا ہے، حقیقی عزت اس کو حاصل ہے، چاہے وہ دنیا میں غبار آلود حالت میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پرانی جھگی میں رہتا ہے، لیکن اگر وہ اطاعت گزار ہے تو حقیقی عزت اس کو حاصل ہے۔ اگر دنیا میں اس کی عزت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ بھی ہو تو قیامت والے دن ظاہر ہو جائے گی کہ وہ سواری پر سوار ہو کر بڑے باعزت انداز سے میدان حشر کی طرف جائے گا، ہر قسم کی ہولناکی سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اس دنیا میں بڑے بنگلے میں رہتا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلتا ہے، عالیشان سواری اس کے زیر استعمال ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے، لوگ اس کو عزت کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنا چہرہ اللہ کے آگے نہیں جھکاتا، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی اتنی وقت بھی نہیں ہے جتنے مچھر کی پر کی ہوتی ہے۔ اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس طریقے سے ظاہر کرے گا کہ اس کے چہرے کو اس کے پاؤں کی جگہ لا کر اس کے چہرے سے پاؤں کا کام لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی حقیقت کو کھول کے رکھے گا کہ کس انسان کی کیا حقیقت ہے۔ تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ اس طرح کی صورتحال کو دیکھیں گے اور زمین کو دیکھیں گے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے، تو لوگ کہیں گے ما لہا، اس کو کیا ہوا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین خبریں دے گی، زمین بولے گی۔ گویا کہ زمین میں اللہ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ دیکھتی ہے، وہ بصیرت رکھتی ہے، وہ ادراک کرتی ہے کہ کون سا انسان میرے اوپر کیا کام کر رہا ہے۔ چنانچہ روایت کا مفہوم ہے کہ زمین قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ گویا یہ اسی آیت کی تفسیر ہے کہ زمین قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں خبریں دے گی کہ کون سا انسان کس دن اور کس مہینے میں میرے اوپر کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ آپ جہاں پر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو زمین کا وہ حصہ آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بیت المال کو خالی کر دیا، اپنے خلافت کے زمانے میں بیت المال کو بالکل خالی کر دیا، لوگوں میں مال تقسیم کیا، اور پھر اسی جگہ، اسی بیت المال کی جگہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر بیت المال کو مخاطب کر کے کہا، اس کی زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ گواہ رہنا کہ میں نے جب تمہیں بھرا تھا تو حق کے ساتھ بھرا تھا، اور آج اگر تمہیں خالی کیا ہے تو حق کے ساتھ خالی کیا ہے۔ گویا کہ یہ روئے زمین آپ کے اعمال کی چشمدید گواہ ہے، اور قیامت والے دن زمین کا یہ حصہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ یا باری تعالیٰ اس نے میرے اوپر فلاں فلاں کام کیے تھے۔ نیک کام کریں گے تو آپ کے حق میں گواہی دے گی، غلط کام کیے جائیں گے اس کے اوپر تو یہ خلاف گواہی دے گی۔ اور ایک موقع وہ بھی آئے گا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ مجھے صرف وہی گواہی منظور ہے جو میرے اپنے جسم کی ہو۔ یہ جتنی گواہیاں ہیں میرے خلاف، چاہے وہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے رجسٹر ہیں یا چاہے وہ زمین کی گواہی ہے، یہ تو میرے علاوہ ہیں، میرے غیر ہیں، تو مجھے اپنے اندر کی گواہی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کے جسم کے اپنے اعضاء کو کہیں گے کہ تم گواہی دو، جس کو قرآن کریم میں یوں ذکر کیا گیا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، اور اللہ جل جلالہ سے انسان کے ہاتھ بات کریں گے، چونکہ عام طور پر انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو یہی ہاتھ اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے بروئے کار لا کر، اپنی جسمانی توانائیوں کو بروئے کار لا کر کس قسم کے کام کیے تھے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور انسان کے پاؤں اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی گواہی پر گواہ بنیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ہاتھ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں۔ تو ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن انسان کے خلاف حجت قائم کرے گا۔ ایک طرف کرامن کاتبین کے رجسٹر ہیں، دوسری طرف یہ روئے زمین ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے زمین پہ کرتا ہے، وہ زمین کی فضا سے باہر تو نہیں جا سکتا، نہ زمین کے وسعتیں عبور کر کے کسی اور جہان میں جا سکتا ہے۔ تو
تو روئے زمین کے جس حصے پر انسان جو کام کرتا ہے وہ حصہ اس پہ گواہ، اور پھر انسان کے جسم کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہ بنیں گے۔ تو اس لیے انسان جب بھی کوئی کام کرے، جہاں بھی کرے، تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ جس زمین کے حصے پہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ قیامت کے دن میرے خلاف گواہ بنے گا، میرے اپنے جسمانی اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس حقیقت کو، اس مضمون کو اللہ نے یہاں بیان کیا، یومئذ تحدث اخبارہا۔ زمین یہ خبریں کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو وحی کی جائے گی، اللہ کے حکم سے روئے زمین اپنے اوپر موجود انسانوں کے کرتوتوں پر گواہ بنے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے گا تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں، اس کے نتائج کو بھگتیں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت والوں کا ہے، ایک گروہ جہنم والوں کا ہے، اور جہنم والوں میں سے مختلف گروہ ہیں، کوئی مشرکین کا گروہ ہے، کوئی منافقین کا گروہ ہے، کوئی جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہے، کوئی بدعتیوں کا گروہ ہے۔ اس طریقے سے مختلف گناہ انجام دینے والوں کے مختلف گروہ بنیں گے۔ اس لیے تو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں خدا سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ گروہ بندیاں کرے گا تو تمہیں بھی سچے لوگوں کے ساتھ رکھے۔ اگر انسان دنیا میں بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے اندر ان کی عادتیں آ جاتی ہیں تو قیامت کے دن انجام بھی ادھر ہی ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ جل جلالہ لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھے گا اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ خیر کا کام خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ معمولی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک دانے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تم ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں دو گے تو یہ ایک دانہ بھی تمہارے لیے آگ سے بچاؤ کا سبب بنے گا اور تمہارے نامہ اعمال کو وزنی کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھا کرو، نیکی خواہ کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے لیکن قیامت والے دن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ کعب احبار یہ یہود کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کی ایک روایت ہے کہ گزشتہ کتابوں میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ ایک خاتون نے یا کسی شخص نے اللہ کے راستے میں کسی شخص کو ایک سوئی دی تو اس معمولی سے کام کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت بدلے میں دی۔ اسی طرح ایک اور روایت کعب احبار نقل کرتے ہیں کہ کسی نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے گندم کا ایک دانہ دیا تو اس ایک دانے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت دے دی۔ یعنی انسان دنیا میں کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام کرے، اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں نہ جانے اس کی کیا وقت ہو، اللہ انسان کے کس عمل سے راضی ہو کر اس کو جنت میں داخلے کا حکم فرما دے۔ تو کبھی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور جتنا بھی چھوٹا کام آپ نیکی کا کریں گے قیامت کے دن اس کا نیک بدلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص رائی کے دانے کے برابر برا کام بھی کرے گا تو قیامت کے دن اس کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کبھی بھی انسان کو گناہ اس نقطہ نظر سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی اس میں چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے، خواہ وہ کتنی ہی بظاہر چھوٹی کیوں نہ نظر آتی ہو لیکن قیامت والے دن اس کا وبال بڑا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں اللہ قیامت کے مختلف مناظر کو بیان کیا کہ انسان کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی لیے اسی صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف قرآن کریم قرار دیا۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔